وفا کیشی اور عطایت کا مرج خدا کی ذات ہے، اور اس کے فوری بعد کہا جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں. بات صاف ہوگی. حکمرانی کتاب اللہ کی ہوگی. خدا اپنی کتاب کے ذریعے سے اپنی حکومت قائم کرتا ہے. یہ تھے قائد اعظم. آپ یہ حضرات کہا کرتے ہیں کہ صاحب وہ مغرر پسند سوٹڈ بوٹڈ کرزن فیشن کا داڑھی مونڈا، وہ کیا جانے اسلام کیا ہے. یہ ہے اسلام جو وہ پیش کر رہا ہے. لائیے تو اس ایک فکرے کی مثال ان کے ہاں کے سارے لٹریچر کے اندر، جس کی عطایت کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور رسول ہے. اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی عطایت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی. قرآن کریم کے احکام ہی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں. کیا بات ہے، بچ کرنے کو جی چاہتا ہے. اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول و احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے. خیال فرمایا آپ نے کہ کس طرح سے واضح کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے سے ہمارا مقصد کیا تھا، یہاں کس قسم کی مملکت ہم قائم کرنا چاہتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک وارننگ سرمایہ داروں کو بھی دے دی. کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ تو صاحب یہ بڑے بڑے وڈیروں، ذمہ داروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں کی ایک جماعت تھی، انہیں کی زور سے یہ بن گئی. یہ سنیے، اس زمانے میں یہ 1943 کی کنونشن کا غالباً ذکر ہے، جو بڑی ضرورت تھی ان تمام کی تائید کی اور مدد کی. انہوں نے اس زمانے میں اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ میں ذمہ داروں اور سرمایہ داروں کو بھی متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسے فتنہ انگیز ابلیسی نظام کی روح سے جو انسان کو ایسا بدمست کر دیتا ہے کہ وہ کسی معقول بات کے سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا، عوام کے گاڑے پسینے کی کمائی پر رنگ رلیاں مناتے ہیں. عوام کی محنت کو غصب کر لینے کا جذبہ ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے. میں اکثر دیہات میں گیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں خدا کے بندے ہیں جنہیں ایک وقت بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی. کیا اسی کا نام تہذیب ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقصد ہے؟ اگر پاکستان سے یہی مقصود ہے تو میں ایسے پاکستان سے باز آیا. اگر ان سرمایہ داروں کے دماغ میں ہوش کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہوگا. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا خدا حافظ، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے. جنہوں نے قائد اعظم کو سنا ہے انہیں پتا ہے کہ ان کا انداز ایسے وقت میں کیا ہوا کرتا تھا. اللہ سیدھی دل میں اتر جایا کرتی تھی، ان کا انداز بیان اس قسم کا ہوا کرتا تھا. عزیزان من، چند الفاظ میں یہ تھا مقصد اس خطہ زمین کے حاصل کرنے کا. یہ تھا مفہوم اس آزادی کا جس کے لیے ہم پاکستان کو متشکل کرنا چاہتے تھے. اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی دو رخی بات نہیں ہے، صاف سیدھی بین خدا کی حکومت جس کا عملی طریقہ اس کی کتاب کی حکمرانی ہے. اب یہ چیز اس زمانے میں میں پھر بار بار درمیان میں وہ میں آ جاتی ہے، لانا پڑتا ہے، بنتی نہیں ہے بادھا اور ساغر کہے بغیر. میں چونکہ اس تاریخ کے اندر شامل تھا، میں تو 1930 کا پاکستانی ہوں.